وہ کہتے ہیں جی کہ بعض اوقات انسان کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اسلام آباد میں اپنے دوست کے ہاتھوں زندگی سے محروم ہونے والی نور مقدم کے قاتل کا کہنا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی، لڑائی ہوئی اور غصے میں یہ جرم کر بیٹھا، عدالت میرا جلد از جلد فیصلہ کر دے، معافی دے دے یا پھانسی دے دے یا مجھے گھر میں قید کر دے، کیونکہ میں جیل میں تو نہیں رہنا چاہتا، وہاں مجھے بہت مارا جاتا ہے۔ آپ اس مجرم کی موجودہ ذہنی حالت پہ کچھ کہیں تاکہ کسی کو عبرت ہو۔ جن کو عبرت نہیں ہونی ہوتی نا اللہ بخش صاحب، ان کو عبرت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو روز اس سے بھی بھیانک واقعات ہوتے ہیں کہ کسی مسجد کے باتھ روم میں A child was raped، پرسوں میرے ترسوں کالم میں، اس کا آپ کیا کرو گے؟ ایک جگہ پتہ نہیں، میں بھول رہا ہوں اس وقت، کل پرسوں کے کالم میں ہے، دیکھ لیں کہ کس جگہ پہ کس تھوکے حساب سے 2 نمبر شہد برآمد ہوا، رنگ اور گند مند یہ بہت سارا اسلامی شہد کر کے بیچ رہے تھے۔ عبرت نہیں، میرا خیال ہے انسان کے اندر ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو باقی اس مجرم کی ذہنی حالت کیا ہے، یہ قابل نفرت بھی ہے، قابل رحم بھی ہے، حیران کن صورتحال ہے۔ اور جس طرح اس نے مارا، مشتعل کیا ہوتا ہے، وہی سپلٹ سیکنڈ ایک ڈیسیشن ہوتا ہے اور آپ وہ حرکت کر گزرتے ہو۔ اس نے تو تل جس کو کہتے ہیں مارا، اور بوتھ پارٹی اس جرم میں دونوں شریک تھے، وہ مارا۔ اسی لیے مدت ہو گئی مجھے لکھتے ہوئے کہ پاکستان میں اقتصادیات بھوک ننگ کا رلا رہتا ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ اقتصادیات سے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا ہے، اور اگر پاکستان میں اقتصادیات کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس کے پیچھے بھی تباہ کن اخلاقیات ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ ملک لوٹا اور کھایا ہے، اور وہ بھول گئے حضور کا یہ فرمان۔ ہمیں ان کا کوئی فرمان یاد ہی نہیں ہے، بھونکنے کی حد تک بولتے ہیں، صرف حوالے دیتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس ضرورت سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ بہت سارے لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے۔ سو پاکستان کی اقتصادیات کے پیچھے بھی اصل رونا اور اصل جو ٹریجڈی ہے وہ اخلاقیات ہے۔ سوال ہے جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بھیجنے والے ہیں عمران حفیظ اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے سیاستدان ہر ایوان کو مقدس کہتے ہیں، وہاں پر عوام کا، قوم کا خون چوسنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم اس ایوان کو کیسے مقدس مان لیں؟ یہ خود وہاں پہ گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کوئی اور بات کرے تو کہتے ہیں مقدس ایوان کی عزت خراب نہیں ہونے دیں گے۔ کیا ایوانوں کو مقدس تصور کیا جا سکتا ہے؟ عمران حفیظ صاحب، میں یہ لکھ بھی چکا ہوں، میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں، کوئی پیشہ، یہ میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، جس سے آپ کو تنخواہ ملتی ہو، میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا، میں صوفیاء کی بات نہیں کر رہا، جس کی آپ تنخواہ لیتے ہو وہ مقدس نہیں ہے، اور نہ کوئی جگہ، صرف 2-4 مقامات ہیں زندگی میں جو مقدس ہیں۔ میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، ویٹیکن ہے، وہ کرسچنس کے لیے بہت مقدس ہے، مندر ہے وہ ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہے، بنارس میں نہیں گیا لیکن وہ احترام۔ ان کے علاوہ جہاں مخلوق اپنے خالق کی تلاش میں، یہ جو امرتسر میں ماتھا ٹیکا ہوا ہے، وہاں سلام کرنے گیا تھا میں، تو گولڈن ٹیمپل جسے کہتے ہیں، تو جہاں مخلوق اپنی عقل، سمجھ، فہم، پیدائش کے مطابق، جہاں مخلوق اپنے خالق کے حضور جھکنے کے لیے جاتی ہے، ان کو چھوڑ کے، یا ہمارے لیے مکہ مدینہ ہمارے لیے تو الٹیمیٹ، دنیا میں نہ کوئی مقام مقدس ہے،
نہ دنیا میں کوئی تحریر مقدس ہے آسمانی تحریروں کے، الہامی تحریروں کے علاوہ کوئی تحریر مقدس نہیں، کوئی مقام مقدس نہیں، کوئی شخص مقدس نہیں۔ دیکھنا یہ ہے اس کا رول کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ استاد ہے، ایک مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے، استاد ہے، پڑھاتا ہے، جج ہے، منصف ہے، انصاف کرتا ہے تو مقدس ہے، نہیں کرتا تو منحوس ہے۔ ایک جگہ ہے، یہ ابھی جو مفتی صاحب پکڑے گئے، پہلے بھی پچھلے دنوں بھی کو تھے، یہ کیسے مقدس ہو سکتے ہیں؟ استاد ہے، اگر بچوں کو نقل کراتا ہے یا پریشر ڈال کے بلیک میل کر کے ٹیوشن، وہ کیسے مقدس ہو سکتا ہے؟ سپاہی ہے، وطن پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار اور پیٹھ نہیں دکھاتا تو مقدس ہے۔ اور میں تو یہاں تک میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں، بہت خاص طور پہ میس کمیونیکیشن کے، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے، یہ وہ بچے، تو میں کہتا ہوں کہ زندگی میں اپنے کام پہ فخر کرو۔ تم اگر خاک روب ہو اور اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہو، تم مقدس ہو، تمہارا کام مقدس ہے۔ میں اگر ایک باورچی ہوں اور کام میں پاکیزگی، خوبصورتی اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں ایک چوکیدار ہوں اور پوری رات میں نے آنکھ نہیں جھپکی اور میں ویجیلنٹ رہا، میرا تو چوکیدارہ مقدس ہے۔ ایک جج ہے، اگر وہ بکا ہوا ہے تو وہ کیا مقدس ہے؟ ایک استاد ہے، پڑھا ہی نہیں رہا، یا حرام کھا رہا ہے، یا پرچے لیک کرا رہا ہے، یا کوئی ایسی حرکت۔ جگہ مقدس نہیں ہوتی، ایمان مقدس ہے۔ دیکھو، اگر یہ کچی گراؤنڈ میں بیٹھ کے قانون سازی کریں اور ذمہ داری کریں اور دماغ لڑائیں اور ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ 50 cc ہونڈا سے اٹھ کے یہ V8 تک یا مرسیڈیز تک کیسے پہنچ گیا، کوئی، تو وہ میدان مقدس ہے۔ ورنہ ایمان کیا مقدس ہے؟ وہاں اگر تم گالیاں دے رہے ہو، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو، اس کو مس یوز کر رہے ہو، کیسے مقدس ہو گیا؟ آئین مقدس ہے، کیسے مقدس ہے؟ آئین شائن مقدس نہیں ہوتا ہے، صرف الہامی کتابیں ہیں۔ حضور کے فرامین ہے میرے لیے، وہ مقدس ہے۔ تمہارا لکھا ہوا بندوں کا بنایا ہوا کاغذ کا ٹکڑا کیسے؟ تمہارا تو آئین کہیں اور لکھا ہوا ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کو یہ سلوگن دیا جو سال ہا سال 1 2 4 نہیں، ان کے لیٹر ہیڈ پہ تھا، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، ختم۔ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، مقدس شکر۔ یہ تو ڈھونگ ہے، ہم بڑے عجیب و غریب لفظ استعمال کرتے ہیں، جوش و جذبہ۔ اس کا کیا مطلب ہے جوش و جذبہ؟ فضول لفظ ہیں۔ عقیدت و احترام سے جی فلاں یوم منایا کیسے تم نے؟ اور شام کو تم سائلنسر پتہ نہیں کیا کرا کے آ کے تم دھما چوکڑی مچا رہے ہو سڑکوں پہ، ٹریفک کا پرابلم کریٹ کر رہا ہے، سارا دن تم نے کیا ہے؟ لیکن عقیدت و جوش و جذبہ، بڑی ہم زندہ قوم ہیں، ہم بڑے غیرت مند۔ اچھا، بچہ تمہارا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے یار، تو جانے دو حقائق پہ۔ اور جو کہتے ہیں جی پتہ نہیں، پڑھایا نہیں، بتایا نہیں، میں نے چند دن پہلے چند احادیث کوٹ کی ہیں، کتاب ہے انیلا خالد صاحبہ نے لکھی ہے، 40 احادیث ہیں، تو میں نے اس میں لکھا، میں نے کہا ان میں سے تو 40 میں سے 4 بھی نہیں، 1 کر لو۔ حضور کے پاس ایک بندہ گیا، جی میرے میں یہ بڑی کمزوریاں ہیں لیکن میں اتنا کچھ چھوڑ نہیں سکتا، میں کیا؟ تو آپ نے کہا اچھا تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے نا؟ تو انہوں نے بتایا، اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، باقی سارے ایپ چھوڑ گئے۔ تو یہ باتیں سن کے ہم جوان ہوتے ہیں، چاہے ہم جاہل ہوں۔ میں نے اسکول بھی نہیں دیکھا، کالج بھی نہیں دیکھا، یونیورسٹی بھی نہیں دیکھی، لیکن میں بچپن سے سنتا ہوں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا، اس میں کوئی عقل چاہیے۔ ان پڑھ بندے کو بھی پتہ ہے۔ حضور کی یہ باتیں تو گھر کے رگوں میں گھسی ہوئی ہیں
کیا جی، جو کم تولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی یا کوئی ملاوٹ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بھائی تمہیں تو اسلام کی روح خارج کر رہی ہے اس کے دائرے سے، تو کس چکر میں ہو؟ یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہیں باتیں ہیں، منافقت ہے. سو مقدس شقدس کیا ہونا ہے؟ مقدس تو پرفارمنس ہوتی ہے، کام ہوتا ہے. جیسے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ جی وہ انگریزی لباس پہنا ہو. میں نے کہا لباس تو پیکنگ ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر اندر بھی کالا ہی ہے تو میں شلوار کرتا بھی سفید پہن لیتا ہوں. واٹ از دی ایشو؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح زبان کیا ہے بھائی؟ میں اگر عربی میں بڑی بڑی غلیظ گالیاں ہیں. میرا ایک دوست تھا عبد الرحمن صالح علیہ شیخ، وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. میں اس کو اپنی زبان کی گالیاں شغلاً، اس وقت عمر میری کو 29-30 سال ہو گئی، وہ مجھے عربی کی تو اس میں گالی ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. آئنسٹائن اگر جو بھی اپنے کو فارمولے یہ وہ، یا نیوٹن وہ اگر پنجابی میں بھی لکھتا تو کمال تھا. اب وارث شاہ جیسا کلام کون لکھے گا؟ گھٹیا کلام انگریزی میں بھی ہے. سو میں نے کہا جی زبان لباس یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ہمارا تو لباس، میں نے بلکہ عمران خان کے وہ اس والے بیان پہ میں نے کہا کہ آپ بنی گالا میں بچوں کے لیے بنا رہے ہو کرکٹ کا گراؤنڈ، تو ان کو طوطیاں پہناؤ. ہمارا تو لباس یہاں کا دھوتی ہے، شلوار بیسیکلی ٹرکش ہے، یہ ترکی لباس ہے. ترک بھی چھوڑ گئے ہیں. یہ ایشوز نہیں ہیں، یہ پیکنگ ہے. زبان بھی پیکنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں.